اللہ بھی اپنے حبیب کو پکارتا ہے، نام لے کے نہیں، نام لے کے نہیں، نام لے کے نہیں۔ پورے قرآن میں دیکھ لو، کہیں اللہ نے اپنے محبوب کے ذاتی نام کو لے کر نہیں پکارا۔ باقی انبیاء کرام کا تو نام لیا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب کی سنت کیا ہے، سب کی کیا ہے، اس پر دھیان مت دو، رب کی کیا ہے۔ ہم سب کی نہیں مانتے، رب کی مانتے۔ رب نے پکارا اپنے محبوب کو تو کہا یا ایھا المزمل، رب نے پکارا تو کہا یا ایھا المدثر، رب نے یاد کیا تو فرمایا طٰہٰ، رب نے یاد کیا تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب نے پکارا، یاد کیا تو نور کہا، برہان من ربکم کہا۔ رب نے پکارا تو اس انداز سے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، اے نبی، مبشر کہا اللہ نے، شاہد کہا اللہ نے، داعی اللہ کہا اللہ نے، سراج منیر کہا اللہ نے۔ اپنے محبوب کا ذاتی نام لے کر خدا نے نہیں پکارا۔ میں خاص نقطے کی طرف توجہ دے آپ کی چاہتا ہوں، اس پر دھیان دیں تاکہ دوسروں کو موقع نہ ملے۔ ہم نے ایک چیز شروع کی، اس کا ری ایکشن، دیکھو ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ بھی ہے، آپ نے، ہم نے، سب نے کہنا شروع کیا یہ ہمارا ایکشن، اس کا ری ایکشن کیا ہوا؟ لوگوں کو موقع مل گیا، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، جملے کا۔ تو یہ موقع ہم نہ دینا، یہ خلاف ادب ہے۔ اب ایک طرف حضور کا نام، دوسری طرف کال مہاکال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے علماء کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں ایسی چیزوں سے اپنے کو بچانا چاہیے اور اپنی قوم کو بچانا چاہیے جس میں بے ادبی کا پہلو ہے۔ حضرات، یہ عشق نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ کام وہ کرو جس میں زندگی ہو، جس کی عمر ہو۔ حضرات گرامی، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم محظوظ ہوتے ہیں، دل بہلا لیتے ہیں، مگر آج ہماری حیثیت، میں کٹہل باڑی ہے نا، یہاں کٹہل زیادہ ہوتا ہے، وہ میرا خیال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، مگر بہرحال کچھ مناسبت سے نام رکھا گیا، کبھی ہوتا رہا ہوگا۔ کٹہل باڑی کے لوگوں اور دور دراز سے چل کے آنے والوں، اس دھیان میں رکھو کہ ہمیں اپنے کو بدلنا۔ ہماری حیثیت بھارت میں ایسی ہے جیسے 32 دانت کے منہ میں زبان۔ آج میں کچھ کہنے کے لیے بیٹھا ہوں، اگر آپ مزاج بنایا اور میرا مزاج بن گیا تو پھر میں بولوں گا۔ 32 دانت کے منہ میں زبان۔ اب بتائیے 32 دانت کے بیچ میں جو زبان ہے، زبان بیچ میں، اوپر دانت، نیچے دانت، دائیں دانت، بائیں دانت، بیچ میں زبان۔ اگر ہم ذرا سا زبان پھسلی، اوپر کی طرف گئی تو چوٹ لگے گی، نیچے کی طرف تو دبے گی، دائیں طرف تو دبے گی، بائیں طرف تو دبے گی۔ تو جب ہم 32 دانت کے بیچ میں ایک زبان کی حیثیت ہماری ہے تو ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، ہمیں بچانا ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ میرے دوستو، ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں یہ گزارے جا رہے ہیں، مگر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آپ پریشان نہ ہوں، جس نبی کے غلام ہیں آپ، ہے نا، آپ تنہا کبھی نہیں رہیں گے۔
نہ تنہا تھے نہ تنہا ہیں نہ تنہا رہیں گے، نہ ہم کبھی بے سہارا تھے نہ بے سہارا ہیں نہ بے سہارا رہیں گے۔ ہم لاچار نہیں ہیں، ہم کوئی لاچار نہیں ہے، ہم تو احمد مختار کے ایسے غلامان ہیں، ایسے وفادار ہیں۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھ لو کہ صرف آپ اسلام کو صحیح طور سے فالو کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرتوں پر عمل کریں تو جس راستے سے آپ چلو گے، ارے اور کیا شیطان راستہ بدل دے گا، اس لیے کہ مسلمان جب چلتا ہے تو کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کا راستہ بدل دے، جو اس کا راستہ بدل دے۔ میرے دوستو اسی لیے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے دوستو بدر کے میدان میں صرف 300 350 تھے، ہزاروں پر بھاری۔ آج ہم بھارت میں کروڑوں کی تعداد میں اور بے بسی محسوس کر رہے ہیں، بے چارگی محسوس کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اگر وہ جگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہاں کا نظام بدل جائے، یہاں ہی کا نہیں پوری کائنات کا سسٹم بدل جائے اگر ہم ایک ہو جائے اسلام۔ اسی لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دین کی طرف مائل ہو، اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرو۔ وہ اسلام جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، جو دین ملا اہل بیت کے ذریعے سے ملا، جو دین ملا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ہم اہل سنت والجماعت کے پاس 3 آئٹم ہیں۔ کتنے؟ 3 آئٹم۔ ایک دین لانے والا، ایک دین پھیلانے والا اور ایک دین بچانے والا۔ توجہ دیجیے گا، ایک دین لانے والا، ایک دین پھیلانے والا اور ایک دین بچانے والا۔ مجھے بتاؤ رحمت عالم کانفرنس میں دور دراز سے چل کر آنے والوں، دین لانے والا کون ہے؟ وہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر آپ بزم کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ نبی دین لانے والا ہے اور دین پھیلانے والے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، فاتح خیبر علی شیر خدا ہے، یہ صحابہ ہے، یہ دین کو پھیلانے والے ہیں۔ لیکن جب دین پر مصیبت آئی اور دین نے آواز دیا ہے کوئی ہمارا تحفظ کرنے والا، ہے کوئی ہمیں بچانے والا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ نبی کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں آگے بڑھ کر اپنے سر کو راہ خدا میں کٹا کر اپنے نانا کے دین کو بچو۔ معلوم ہوا دین لانے والے نبی ہیں، پھیلانے والے صحابہ ہیں، بچانے والے اہل بیت۔ الحمدللہ تو ہمارے پاس ہم تو دین سے محبت کرتے ہیں، لانے والے سے بھی محبت کرتے، وہ تو عین ایمان ہے، اور جو پھیلانے والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ایک بات بتاؤ، اور جو بچانے والے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دین کو بچایا ہے حسین نے، دین کو بچایا ہے امام حسن نے، دین کو بچایا ہے اہل بیت نے، دین کو بچایا ہے سیدہ سکینہ کے خطبے نے، سیدہ زینب کے خطبے نے، دین کو بچایا ہے علی اصغر کے بچپن نے، دین کو بچایا ہے علی اکبر کی جوانی نے، دین کو بچایا ہے عباس کے کٹے ہوئے بازو نے، دین کو بچایا ہے قاسم بن حسن نے تیر کھا کے زخم سہ کر دین کو بچایا ہے، کربلا میں 72 نے قربانی دے کر دین کو بچایا ہے۔ آج جو دین ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ ان کی نگاہ کرم ہے۔ اس لیے یاد رکھو اب دین کو ہمارے کوئی کاٹنا چاہے وہ کٹ جائے گا، مگر دین مصطفیٰ نہ کل کٹا تھا نہ آج کٹے گا نہ صبح قیامت۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، بستی بستی کریا کریا، بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضور دین لائے، صحابہ نے پھیلایا اور یہ دین چلا تو چلتا رہا، یہ دین چلا تو چلتا رہا، اتنا چلا کہ کوئی روک نہ سکا۔ اسلام بڑھا تو بڑھتا گیا،
اتنا بڑھا کہ بڑھتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، اتنا پھیلا کہ کوئی پھیلتا گیا۔ مجھے بتاؤ آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ رحمت عالم کانفرنس میں رحمت عالم کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بڑی مبارک محفل ہے نا؟ اور ایک بات بتاؤں، یہ محفل مبارک اس لیے ہے کہ مبارک ذات کے نام سے منسوب ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جو چیز حضور سے منسوب وہ بہت خوب، کیونکہ نبی سے منسوب یہ محفل حضور سے منسوب بہت خوب۔ آج کی شب مبارک ہو گئی، رحمت عالم کانفرنس کر کے آپ نے بتا دیا کہ آج کی جو رات ہے یوں ہی نہیں گزر رہی ہے، ذکر رسول میں گزر رہی ہے، ذکر صحابہ میں گزر رہی ہے، ذکر اہل بیت میں آج کی رات گزر رہی ہے نا؟ اسی لیے دوستو ٹائم تو زیادہ ہو گیا، میں نے ادھر اب 63 سے 64 میں پہنچ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ 45 سال میں نے زمینی سفر کیا یہ خطابت کی دنیا میں۔ اب 1 بجے 2 بجے کسی تقریر کا وقت نہیں، مگر آپ کی محبتوں نے مجھے مجبور کر دیا، اسی لیے میں نے نور مجسم ندیم رضا وہ میرے ذہن میں وہ اگلا، یہ ندیم رضا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ میرے بعد پھر آئیں گے اور آپ جو چاہیں گے یہ آپ کو سنائیں گے۔ ندیم رضا کیا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 12 جلسوں میں میرا ساتھ رہا، اللہ کریم ان کی آواز کو اور اس میں اور رنگ لائے اور ترقی کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم، ایک حدیث تو میں نے آپ کو سنائی، ایک دوسری حدیث اور سنی۔